دوستو فری لینسنگ کریئر میں جو سب سے اہم سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے ایز اے فری لینسر، ایز این انسٹرکٹر اور ٹرینر، ہم اپنا ریٹ کیسے ڈیفائن کریں؟ ہاؤ شیل وی ڈیفائن آور آورلی ریٹ؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے، بیکاز اگر آپ کو اپنے کام کا دام ہی نہیں پتا تو آپ کیسے کام کریں گے؟ لیکن یہاں پہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی ورتھ پہچانتے ہیں، آپ ویلیو پروپوزیشن یعنی کہ جو کام آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں؟ اگر تو آپ کو اپنی پرائس کا پتہ ہے، اپنی ورتھ کا پتہ ہے، پھر تو اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر آپ کو اپنی ورتھ کا ہی نہیں پتا، آپ کو اپنے کام کی ویلیو کا نہیں پتا، تو یقین جانیے آپ کو پرائس کا بھی نہیں پتا ہوگا. یو مے سیٹل فار لاٹ لیس اور یو مے سیٹل فار فار بیانڈ دی ایکسپیکٹڈ ریٹ وچ وڈ مین یو ول ناٹ گیٹ دا بزنس آف این امپلائر. دو باتیں ہو سکتی ہیں جب آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پر آر آپ $8 چارج کر دیجئے، یہی ایشین ریٹ ہے. آپ بھی یہی کام شروع کر دیجئے، کیونکہ ہشام نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. دیٹ از ون وے ٹو لک انٹو اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی ورتھ کا اندازہ لگائیے. یہ دیکھیے کہ ایک کام کو ختم کرنے میں، فنش کرنے میں، سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے، آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں، انٹرنیٹ کا خرچہ، پنکھے، اے سی، ہیٹر، یہ تمام خرچے، بجلی سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ تمام باتیں آپ فیکٹر ان کریں، پھر اپنی کاسٹ کیلکولیٹ کریں. اگر آپ رائٹرز کی بات کرتے ہیں، چلو ایک ڈسکشن، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں ڈسکشن پوائنٹ آف ویو ضرور رکھتا ہوں عام اگزامپل دے کے، تو یہاں پہ بھی رکھ لیتے ہیں. کانٹینٹ رائٹر ہیں جی آپ. کانٹینٹ رائٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ایک کانٹینٹ رائٹر جو کہ کانٹینٹ ملز جنرل کانٹینٹ رائٹر ہے، وہ ایک پیس آف 250 کریکٹرز $20 لیتا ہے. ویری لیس رائٹ، بٹ دیٹس واٹ دا ٹپیکل مارکیٹ ریٹ از. اب اگر ایک کانٹینٹ ملز رائٹر $20 250 کریکٹرز کا لیتا ہے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ دوسری سائٹ پہ ایک فوربس، ٹائمز، wire.com، ان کا کانٹینٹ رائٹر ایک بڑے بڑے پیسز یعنی کہ ہزار کریکٹر کا $2,000 بھی لیتا ہے. تو یہاں پہ تو پھر ریٹس ویری کر گئے. یہاں پہ تو ریٹس کا اتنا ڈفرنس آ گیا خواتین و حضرات کہ کیا جانیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. میرے پاس جواب ہے اگر آپ سننا چاہیں تو. کانٹینٹ ملز یعنی کہ نارمل بلاگر وہ ایک برانڈ کے لیے نہیں لکھ رہا، اس کا مطلب وہ رائٹر بھی آرڈنری ہوگا، لیکن جو ان بڑے برانڈز کے لیے، اور یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑے برانڈز ہیں، اس جیسی بے تحاشا ویب سائٹس اور بلاگز اور میگزینز ہیں جو ویسٹ سے اور ود ان ایون پاکستان فلوٹ ہوتے ہیں، آن لائن ایز ویل ایز فار پرنٹ میڈیا پبلیکیشن. بھائی وہ برانڈ ہیں، وہ کانٹینٹ رائٹر بھی وہی سلیکٹ کریں گے جو ٹاپ ناج ہے، جو اپنے کام میں ماہر ہے، جو یہ نہیں پتہ لگانے دے گا کہ انگلش اس کی پرائمری لینگویج نہیں ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ کسی کانٹینٹ رائٹر کو ہائر کرتے ہیں، یو ول ہیو ٹو اسیس کہ کیا انگریزی اس کی پرائمری لینگویج ہے کہ نہیں ہے. اگر پرائمری لینگویج نہیں ہے تو پڑھنے والا بہت ہوشیار ہے، اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ انگلش از ناٹ دیئر پرائمری لینگویج، ارے یہ تو سیکنڈری لینگویج ہے، تو ٹھیک ہے کانٹینٹ بھی اوکے. So therefore all the big brands pay big price to the content writers. Similarly جب آپ اپنے پرائس فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار فری لانس مارکیٹ پلیس اور یو ایز اے فری لانسر، تو دو چیزوں کا خیال ضرور رکھیے گا. اے یور ورتھ اینڈ ٹو دا ویلیو یو آر ایڈنگ ٹو دا امپلائرس. یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ایک پرٹیکولر کام کرنے کے ایکسپینسز کیا ہیں. جب آپ ایکسپینسز کو جان لیں گے تو پرائس بھی آٹومیٹکلی خود ہی نکل آئے گی، کیونکہ ظاہر ایکسپینس کے اوپر ہی پرائس رکھیں گے نا. اگر ایکسپینس اور پرائس دونوں میچ کر گئے تو وٹ از دا پروفٹ گین ہیئر، وٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف دا ورک. سو ڈیفینیٹلی ایکسپینس ہیز ٹو فال بلو
the profit here. So this is how the whole business works, right? Freelancing is no exception. बिजली का बिल जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इंटरनेट का बिल, उसमें आपकी और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस और कॉस्ट, ये 3 बातें हटा के आप अपनी प्राइस अबव रखेंगे तो दैट इज़ योर पर आवर कॉस्ट. आसान तरीके में बता देता हूँ थोड़ी देर में. मिसाल के तौर पे आप कंटेंट राइटर ही हैं और आपको 250 करैक्टर लिखने में 45 मिनट लगते हैं और 500 करैक्टर लिखने में 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटा 30 मिनट के 40 रुपए चार्ज करते हैं तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए पर मिनट. दिस वुड गिव यू अ कॉस्ट पर आवर एज वेल, कि जब आप इसको इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पर आवर कॉस्ट भी निकल आएगी. सो रेट डिटरमिन करने में प्लीज अपनी वर्थ एंड वैल्यू यू आर एडिंग टू द एम्प्लॉयर जरूर फैक्टर इन कीजिए, आपको आपका रेट मिल जाएगा.